کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو موت، آپ زندگی کے کتنے بھی مضبوط قلعوں میں چلے جائیں، موت آپ کو پکڑ کے رہے گی، موت سے چھٹکارا کبھی نہیں مل سکتا۔ مگر موت ہر شخص کو آنی ہے اور ہر شخص کو اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے، اور اس چیز کو ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے موت آئے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ موت مجھے آئے گی، مگر اس کی فکر جو ہے وہ انسان کو نہیں ہوتی اور اس سے غافل ہے، اور غافل ہونے کی وجہ سے وہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ موت جو ہے، اس کی حقیقت جو ہے، ایک انسان کے جسم سے روح کا جدا ہو جانا، یہی موت ہے۔ عموماً جب ایک انسان کسی شے کے ساتھ بہت دنوں تک رہتی ہے، کافی دنوں تک وقت گزار دیتی ہے، تو وہ اس شے سے محبت کرنے لگ جاتی جس کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے۔ تو روح کا جو تعلق ہے جسم سے، وہ کافی گہرا تعلق ہے۔ روح اگر جسم میں ہے تو انسان چلتا اور پھرتا ہے، روح اگر جسم سے جدا ہو جائے انسان پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ موت کے تعلق سے بہت سی حدیثیں بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی ہیں۔ بس موت کو یہ جانے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے کبھی بچ نہیں سکتا، اور بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا۔ ہاں، مگر اس کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ موت سے انسان بچنے کی کوشش کیوں کرتا ہے، اور کرتا ہے تو بلا وجہ کرتا ہے، کیونکہ موت سے انسان بچ نہیں سکتا، موت آئے گی۔ حالانکہ اسے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، جہنم سے بچنے کی اگر کوشش کرے گا تو اللہ کا فضل ہوگا، بچ جائے گا، مگر موت سے وہ کبھی بچ نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، موت آ کر رہے گی۔ مگر موت کے بارے میں بہت آسان لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موت ایک آسان چیز کا نام ہے۔ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موت بس آئے گی اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ پیغمبر سے پوچھا گیا تم نے موت کو کس طرح پایا، اور تم کو موت جب تمہارے جسم سے جدا ہو رہی تھی تو موت کی تکلیف کا احساس کس طرح ہوا تھا؟ اس پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح قصاب زندہ بکری کے اوپر سے کھال کھینچ لے، اتنی تکلیف، اس سے کہیں زیادہ تکلیف مجھے روح نکلنے کے وقت ہوئی تھی۔ تو سوچے کہ موت وہ ایک پیغمبر کی بات ہے، ہم اور آپ ایک امتی ہیں، ہمارے اعمال بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے آسانی کے ساتھ ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے۔ چلیے میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گھڑی بتاتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا وقت قریب آیا تو آپ کے قریب میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا۔ جب موت کی شدت میرے حضور کو جب پہنچی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنی انگلی ڈبو دیا اور ڈبو کر فرمانے لگے کہ اے اللہ، مجھ پر موت کی سختی کو آسان فرما۔ تو حضرت خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے رے، میرے باپ پر مصیبت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی اور مصیبت وارد نہیں ہوگی۔ سوچیں آپ کہ ایک بہت، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی اتنی شدت کے ساتھ تکلیف ہو سکتی ہے، ہمارے اور آپ کے اعمال تو لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ موت کی شدت اور موت کی تکلیف، تلوار کی 300 ضرب اگر کسی کو ماری جائیں، 300 ضربات کسی کو لگائی جائیں اگر تلوار کی، تو اتنی برابر تکلیف موت میں ہوتی ہے جب انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ موت کو اگر ہم ہلکا جانیں، موت کی جو درد ہے اور جو اس کا کرب ہے، اس کو اگر ہم سمجھ نہیں سکتے تو میرے دوستوں، ہم دنیاوی لذت میں مصروف ہیں اور اللہ اس کے رسول کی یاد سے ہم غافل ہو رہے ہیں، کیونکہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں
کہ لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ لذت مٹا دیتی ہے اور دنیاوی جو شہوات ہیں، جو خواہشات ہیں، ان کو ختم کرتی ہے۔ موت کا اکثر ذکر کرنے کا حدیثوں میں اس کا حکم آیا ہے، اور ہمیں موت ہمیشہ اپنے دماغ میں اور دل میں اس کو بسا کے رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کا حشر جو ہے شہیدوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو شخص دن اور رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا، اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک شہید ہے، وہ تلوار سے لڑتا ہے، لڑنے کے بعد خون بہاتا ہے، اپنے اعزاء اور اقربا، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وہ رخصت کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تب جا کر اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ مگر سوچے کہ ہمارے لیے کتنی رحمت ہے، اس رحمت للعالمین کے صدقے میں اللہ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم اگر دن اور رات میں صرف موت کو کثرت سے اگر یاد کریں 20 مرتبہ، تو ہمیں شہادت کے شہیدوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ موت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ انسان دنیا سے غافل، آخرت سے غافل نہ ہو اور دنیاوی لذتوں میں مصروف ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ایک موت ہے، اور آقا قرآن کریم میں وہ وارد بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس بات کو ذہن میں بسا کے رکھیں کہ موت جو ہے یہ آ کر رہے گی، کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اگر ہم اس سے غافل ہوتے ہیں تو ہمارا جو وجود ہے کہیں نہ کہیں دنیاوی جو خواہشات ہیں، جو دنیاوی جو لذات ہیں، اس میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، اور دنیاوی جو خواہشات ہیں وہ یکایک انسان کو گناہوں کی طرف ہی دھکیلتی ہے۔ ایک کتاب میں مکاشفۃ القلوب غالباً اس کتاب کا نام، اس میں لکھا تھا کہ تمام گناہوں کی اگر جڑ کوئی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ ایک دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ مال عثمانی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مالدار تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز دامادوں میں ایک داماد تھے، مگر ان کا جو مال تھا وہ ہمہ وقت، ہر وقت جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منتظر رہتا تھا، اور جیسے ہی میرے آقا کا حکم ہوتا تھا وہ مال دین کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔ اس کو دنیا داری نہیں کرتے۔ دنیا داری حقیقت میں اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اگر ایک جھوپڑی میں بھی رہتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ایک جھوپڑی میں بھی رہتا ہے تو وہ شخص دنیا دار ہے، اور اگر کوئی محل میں رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے محل میں رہ کر، وہ شخص دیندار ہے۔ یہ لوگوں نے جو پیمانہ طے کر لیا ہے کہ جو غریب ہے وہ دیندار ہے، جو مالدار ہے وہ دنیا دار ہے، یہ پیمانہ بالکل غلط ہے۔ اصل چیز اللہ کی یاد، حضور کی محبت اور کثرت سے موت کو یاد کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ یہی چیز طے کرتی ہے کہ آپ دنیا دار ہیں یا آپ دیندار ہیں۔ جب ہم اپنی موت سے غافل ہوتے ہیں تو یہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر ہم موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو یہ ہمیں شہیدوں کے ساتھ اٹھنے کا شرف بخشتی ہے۔ موت اس چیز کا نام ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے، اور دنیا میں اگر کوئی چیز کسی شخص کو نصیحت کے لیے کافی ہے تو وہ ایک موت ہے۔ موت ایک لفظ ایسا ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے دماغ میں اس کو بسا کر رکھنا چاہیے۔ بہت سے بزرگوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر کھود کے رکھی ہوتی ہے، اور اس قبر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اگر اس سے غافل ہو جاؤں، موت کے ذکر سے میں اگر غافل ہو جاؤں تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ بزرگوں کے واقعات کو اسی لیے پڑھنا چاہیے اور غور سے اس کو سننا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر جو ہے ایمانی جذبہ پیدا ہو، ایک حرارت پیدا ہو اور ایک جنون پیدا ہو جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھینچ کر لے کے آئے، اور آپ جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بنے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنے والے بنے۔
ذکر کی جو صورتیں ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف اللہ 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 کا اگر صدا لگاتے ہیں، اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہیں تو صرف ذکر جو ہے یہی چیز نہیں ہوتی. ذکر کی کئی اقسام ہیں، ذکر کی کئی اقسام ہیں. اللہ کی راہ میں کسی چیز کا خرچ کرنا یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے. اللہ کی راہ میں کسی شخص کو مدد کے طور پر کچھ دے دینا یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے. اللہ کی راہ میں مسجدیں آباد کر دینا یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے. اللہ اللہ کی صدا یقیناً ذکر اللہ ہے، مگر ذکر کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے، ذکر کی کئی صورتیں ہیں. تو یہ صرف اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہمیں ایک دن مر کے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور ایک دن موت آئے گی اور سانس جو ہے ہنسلی میں اٹک جائے گی، اور اٹک جانے کے بعد جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے گا. تو یہ جب آپ کے دماغ میں بسا ہوگا، یہ کیفیت جب آپ کے دماغ میں نمودار ہوتی رہے گی تو آپ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے. نماز چھوڑنے کا کبھی آپ کو ارادہ بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیں گے. کب ہوگا ایسا؟ جب آپ اپنی موت کو اپنے دماغ میں اپنے دل میں اس کو بسا کر رکھیں گے اور سوچیں گے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ موت آئے گی اور ہمیں ہمارے جسم کے جوڑوں پر کافور چھڑک دیا جائے گا، ہمارے دونوں انگوٹھوں کو رسی سے باندھ دیا جائے گا. یہ سب عمل موت کے بعد ہمارے ساتھ ہونے ہیں.